نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے شعبان المعظم کے اس عظیم اور بابرکت مہینہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے اس کی بڑی فضیلتیں اور بڑی اہمیت ہے جو ہم مختلف مواقع پر اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ میں چند روایات اس حوالے سے گوش گزار کر کے پھر آج کے مضمون اور موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان ہے کہ رمضان و شہر رمضان شہر اللہ، جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شہر و شعبان، اور جو شعبان کا مہینہ ہے شہری وہ میرا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شعبان المطہر و رمضان المکفر، کہ شعبان وہ طہارت اور پاکیزگی دینے والا ہے، پاک کرنے والا ہے، اور رمضان یہ گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ ہے۔ تو یہ عظیم اور خوبصورت مہینہ اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے اسی طرح دعا فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے باری تعالیٰ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ یہ گویا رمضان کا پیامبر مہینہ ہے، رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے یہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے آتا ہے، تو ہمیں رمضان کو آج سے ہی اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ آج اس ماہ مبارکہ کی 3 تاریخ ہو چکی ہے اور آج کا دن بھی بڑا عظیم الشان دن ہے۔ اب جو مختلف نسبتیں حاصل ہیں اس ماہ مبارکہ کو، وہ یہ ہے کہ یہ وہی مبارک مہینہ ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام کی خواہش مبارک اور آپ کی دیرینہ تمنا جو ہے وہ پوری ہوئی اور تحویل قبلہ ہوا، یعنی تحویل قبلہ کا واقعہ وہ اس ماہ شعبان کے اندر ہوا۔ پھر اسی طرح تیمم سے متعلق احکامات وہ اسی ماہ مبارکہ میں نازل ہوئے، اور پھر اسی طرح اسی مہینہ کے اندر آقا علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اب 2 چیزیں یہ، اور اس کے بعد جو آج کی تاریخ ہے وہ بڑی اہم اور بڑی خاص تاریخ ہے، یعنی 3 شعبان المعظم، یہ آقا علیہ السلام کے لخت جگر اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ پھر اسی طرح آگے چلیے تو 4 شعبان یا 5 شعبان وہ حضرت عباس بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حضرت عباس علمدار کہا جاتا ہے، جو مولا علی کے حضرت امام حسن اور حسین کے بعد تیسرے صاحبزادے ہیں، ان کی یوم ولادت ہے۔ پھر اسی طرح اسی شعبان کے اندر وہ 5 شعبان کو حضرت امام زین العابدین سید الساجدین آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ علی ہے، علی بن حسین زین العابدین، اور آپ کا جو لقب ہے سید الساجدین کا، یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، کل قیامت کے دن عرش کی تہنائیوں میں سے ایک صدا دینے والا صدا دے گا اور آواز دے گا کہ سید الساجدین کہاں ہیں، وہ حاضر ہوں۔ تو گویا یہ لقب آقا علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا آپ کی ولادت سے بھی کئی سال پہلے، اور پھر قیامت کا حال بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طرح ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کو آقا علیہ السلام نے پھر سلام ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اس سید الساجدین کا جو بیٹا ہے اس کا نام محمد ہوگا، جب تم ان سے ملو گے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ تو
تو حضرت جابر کی ملاقات جب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 4 برس تھی تو وہ اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین کے ساتھ حضرت جابر کے پاس تشریف لائے تو وہ ضعیف ہو چکے تھے، وہ پہچانتے نہیں تھے، نظر کمزور تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ اے علی یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے. پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے یہ بات سن کے، اور پھر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ مجھے آقا علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی کہ اے جابر تم نے میرے اس بیٹے کو سلام کہنا ہے. تو انہوں نے حضرت امام محمد باقر کو حضور کا سلام بھی پہنچایا، آپ کو بوسہ بھی فرمایا. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ گویا لگتا ہے کہ آپ فقط اس لیے زندہ تھے کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد آپ کا اس دنیا سے وصال ہو گیا، رخصت ہو گئے. اور پھر اسی طرح یہ شعبان المعظم میں حضرت امام زین العابدین کا یوم ولادت، اور پھر 11 شعبان وہ امام علی مقام کے بڑے صاحبزادے اور امام زین العابدین کے بڑے بھائی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کا یوم ولادت ہے. اور اسی طرح دیگر کئی ائمہ اہل بیت آپ کا یوم ولادت یا یوم وصال و اس ماہ مبارکہ میں ہے. اب جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہر شعبان شعبان شہری، شعبان کا مہینہ وہ میرا مہینہ ہے. اب آئیے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے میں نے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. یعنی ایک تو دیکھیے قرآن مجید کا براہ راست احکامات ہیں قرآن مجید کے جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی زبان سے ارشاد فرمائے. قرآن سارے کا سارا وہ آقا علیہ السلام کی زبان سے ہی ہم تک پہنچا ہے. ہر حکم جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہم تک وہ بواسطہ مصطفیٰ پہنچا ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین کی آیت ہے تو یہ بھی بواسطہ مصطفیٰ ہم تک پہنچی ہے. اور اسی طرح دیگر پورے کا پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک یہ آقا علیہ السلام کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے. لیکن چند مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا محبوب قل، یہ بات آپ ان سے فرما دیجئے. اس وجہ سے یہ وہ احکامات تھے جہاں اس کی توحید کا ذکر تھا تو اس نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہ محبوب ان کو میری طرف دعوت دو، میری توحید کی طرف، لیکن آپ دعوت دو اس وجہ سے کہ یہ نادان لوگ آپ کے واسطے کو چھوڑ کر میری طرف نہ آئیں. اگر مجھ تک آنا چاہتے ہیں تو یہ جان لیں کہ مجھ تک آنے کا ایک ہی واسطہ، ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی وسیلہ، اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر یہاں اس مقام پر بھی فرمایا قل، یہ بات آپ انہیں بتا دیجئے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو آقا علیہ السلام جو پیغام آگے دینا چاہتے ہیں اس کی اہمیت کو واضح کرنا کہ وہ عام حکم نہیں ہے، وہ فرائض اور نوافل کا حکم نہیں ہے، وہ عبادات کا حکم نہیں ہے. جو حکم اب آقا علیہ السلام ارشاد دینے والے ہیں اس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے اور عقیدہ ایمان سے ہے. یہ بات ذہن نشین رہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے جو اگلی بات فرمائی وہ حضور اگر خود فرماتے، یعنی بطور حدیث فرماتے، بطور حدیث اس پر جرح ہوتی، جرح و تعدیل کے قاعدے لگتے اس پر کہ یہ حدیث مبارکہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے کہ ضعیف ہے، یہ خبر واحد ہے کہ کون سی خبر ہے، اس سے کس طرح حکم اخذ کرنا ہے یا کس طرح نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے اسے قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ اب جو حکم نازل کر رہا ہوں یہ عام حکم نہیں ہے، اس کا تعلق تمہارے ایمان کے ساتھ ہے، تمہاری عبادات کے ساتھ نہیں ہے. یہ ذہن نشین رہے. اب کیا فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. یہ وہ ذات اپنی زبان سے کہہ رہی ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. یعنی ہر شے جو کسی نے آقا علیہ السلام سے مانگی حضور نے سب کچھ عطا کیا. ہاں اگر آقا علیہ السلام کی زبان پر کبھی کوئی لفظ نہیں آیا تو وہ لفظ نہیں تھا جو حضور نے آنے والے سائل کو نہیں کہا. آقا علیہ السلام نے ہمیشہ ہر کسی کو عطا کیا.
اور اب اس مقام پر فرمایا لا اسألکم، میں نہیں مانگتا، یعنی میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تو تمہیں عطا کرنے والا ہوں، میں تم پر کرم کرنے والا ہوں جب سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، اور پھر جب سے کوہ صفا کی پہاڑیوں پر میں نے تمہیں دعوت توحید دی ہے تب سے لے کر اور آج کے دن تک جب میں تم سے کلام کر رہا ہوں، اور وہ دن جب آقا علیہ السلام گنبد خضرا کی طرف روانہ ہو گئے، فرمایا اس کے دن تک میں تم سے کسی شے کا کوئی سوال نہیں کرتا، ہاں میں نے تب سے لے کے اب تک فقط تمہیں نوازا ہے، تم پر کرم نوازیاں کی ہیں، تمہیں عطا کیا ہے، ہر شے تمہیں بخش دی ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری ان کرم نوازیوں کے بدلے میں مجھے کچھ دو تو میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں فقط یہ چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میری قرابت دار اور میرے اہل بیت کے ساتھ تم ہمیشہ مودت اور محبت کرنا، ان کے ساتھ مودت کا رشتہ رکھنا، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنا، اور قربان جائیے آقا علیہ السلام کی کرم نوازیوں پر جو حضور نے سوال کیا اور جو کہا کہ تم میری اجرت ادا نہیں کر سکتے، میں نے تمہیں کلمہ دیا، میں نے تمہیں دین دیا، میں نے تمہیں ایمان دیا، تمہاری زندگیاں سنواری، اخلاق دیے، کردار دیا، سب کچھ دیا، دنیا کی حکومت دی، سلطنت دی، سب کچھ تمہیں عطا کیا، میں تم سے اس کے عوض کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، بس فقط ایک شے کہتا ہوں، اگر تم اس کے چاہتے ہو کہ تم مجھے اس کا بدلہ دو، اس کی اجرت اگر دینا چاہتے ہو تو وہ فقط یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اور حضور کی مودت کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے قریب آنا۔ اب جو میں نے کہا کہ یہاں پر بھی حضور نے کرم نوازی کی، وہ دیکھیے کہ وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ ہم اگر محبت اور مودت کا رشتہ رکھیں تو اس سے آقا علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ اور جو درجات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں وہ تو بلند نہیں نہ ہوتے، جو اللہ رب العزت نے حضور کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس میں بھی ہم جو آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے، حضور پر ایمان کا دم بھرنے والے ہیں، حضور سے عشق کا دم بھرنے والے ہیں، ہمارے لیے کرم ہے کہ اگر حضور کی اہل بیت سے محبت کریں گے تو اس پر بھی اجر ہمیں ملے گا، اس پر بھی اللہ کی قربت ہمیں ملے گی، اس پر بھی مصطفیٰ کی قربت ہمیں ملے گی۔ تو یہ بھی حضور کا ہم پر کرم ہے کہ فرمایا میری اہل بیت سے محبت کر کے تم مجھ سے قربت حاصل کرو، اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرو اور اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل کرو۔ جو فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو شعبان اس لیے حضور کا مہینہ ہے کہ اس میں آقا علیہ السلام کی اہل بیت اور حضور کے شہزادگان ان کی آمد اس دنیا کے اندر ہوتی ہے، ان کی ولادت مبارکہ کے ایام اس مہینہ کے اندر ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ آئیے اب میں کچھ آیات اور روایات آقا علیہ السلام کی اہل بیت جو حضور کی عطرت ہے، یہی آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا من قرابتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، آپ کے یہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ یاد رکھیے یہ آیت مبارکہ اگر اسلوب دیکھیے، فرمایا لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، آگے لفظ الا ہے، الا المودۃ، اگر نفی اور پھر اس کے بعد اس بات ایک ہی جملے اور آیت کے اندر جمع ہو جائیں، اس کے بعد والا حکم وہ واجب قرار پاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور کی اہل بیت کی محبت وہ ہم پر واجب ہو گئی، گویا کہ اب وہ ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کا حصہ بن چکی ہے۔ جو اس سے دور جائے گا، جو اس سے مفر اختیار کرے گا، وہ دنیا کے اندر جتنی بھی عبادتیں کر لے، ریاضتیں کر لے، وہ سب کچھ کر لے، وہ آقا سے محبت کا دم بھر لے، وہ اللہ سے محبت کا دم بھر لے، عقیدہ توحید کے اندر پختہ ہو، وہ کہتا رہے کہ وہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کے اندر پختہ ہے، لیکن اگر وہ محبت اور مودت اہل بیت کے اندر کمزور ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں، اس کے ایمان کے اندر ناپختگی ہے، ناپختگی ہے، کمزوری ہے، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں
جن کی مودت، جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا علی، وہ علی ہے، وہ فاطمہ، اور وہ فاطمہ ہیں، وبناہما، اور ان کے دونوں شہزادے ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام نے خود ترغیب ارشاد فرمائی کہ میری قرابت دار اور میرے اہل بیت وہ مولا علی کریم کی ذات مبارکہ اور سیدہ کائنات اور ان کے دونوں شہزادے ہیں۔ اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو تو میرے ان محبت کرنے والوں، میرے ان قرابت داروں کے قریب آ جاؤ، تمہیں میری قربت بھی عطا ہوگی۔ پھر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اور کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا اجر وہ اللہ رب العزت نے عطا کرنا ہے۔ جن کا اجر کس نے عطا کرنا ہے؟ یعنی جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان کا اجر کس نے عطا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے۔ یہاں پر آیت مبارکہ کے اندر ارشاد کس نے فرمایا؟ فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے۔ جب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اور جس چیز کا سوال حضور کر رہے ہیں، گویا اس کا اجر بھی وہ مصطفیٰ عطا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو انی تارکم فیکم الثقلین، اور ایک روایت میں فرمایا فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان اپنے 2 نائب چھوڑے جا رہا ہوں۔ 2 نائب۔ میں چاہتا ہوں یہ آج کی گفتگو اپنے دل کے کانوں سے آپ سنیں، دل کے کانوں سے۔ اس فتنوں کے دور کے اندر جب ہمارے ایمان پر مختلف جہتوں سے حملہ ہے، ایک جہت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے رشتے کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے، اس کو رافضیت اور رجس کا درجہ دے دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ عین ایمان ہے۔ جو اس سے دور ہوا وہ در حقیقت اپنے ایمان سے دور ہوا، اس کا ایمان، اس کے ایمان میں نقص اور کمزوری ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تم میں 2 نائب چھوڑے جا رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک وہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا جو زمین اور آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اور فرمایا پھر دوسرا میری اطرت، میری اہل بیت ہیں۔ یہ دونوں قرآن اور میری اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر پہنچ کر میرے ساتھ اکٹھے میرے پاس پہنچیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ فتح مکہ اور پھر اس کے بعد طائف کا رخ کیا، اور وہاں کے محاصرہ کے بعد جب آقا علیہ السلام واپس ہونے لگے تو ایک رات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے تم سے پہلے میں اپنے حوض پر موجود ہوں گا، بے شک میں تمہیں اپنی اطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض ہوگا۔ یعنی اگر تم میرے ہم دعائیں ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، یاد رکھیے آقا علیہ السلام نے شرط لگائی ہے کہ میرا یہ جام اور میرا حوض کوثر یہ اسی کو نصیب ہوگا جو میرے بعد اس دنیا کے اندر میری اطرت اور میری اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ اختیار کرے گا، جو ان کے ساتھ محبت کا دم بھرے گا، جو دم ان کا ذکر کرے گا، جو ان کے ساتھ قربت رکھے گا، وہی کل قیامت کے دن اس بات کا حقدار ٹھہرے گا کہ جب وہ حوض کوثر پر میری اہل بیت میرے پاس پہنچے گی تو ان کے پیچھے ان کی محبت کرنے والے ہوں گے، اور جب وہ اپنی محبت کرنے والوں کے ساتھ وہاں پر آئیں گے تو پھر وہ میرے ہاتھوں سے وہ جام کوثر پئیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کو حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان الثقلان اور ایک روایت میں ثقلین، 2 بڑی بھاری اور ثقیل چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آقا السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری چیز میری اطرت ہے، بے شک اس لطیف خبیر رب نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں، اور ایسا اس لیے کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ اب یاد رکھیے پھر آقا علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اے لوگو تم میں سے جس کا بھی میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے، اور جو اس کو دوست رکھے گا اللہ اسے دوست رکھے گا، جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے دشمنی کرے گا۔
یہ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کا حصہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا کی بے شمار، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اولاد کی نعمت عطا کی، رزق کی نعمت عطا کی، گھر، خاندان، کاروبار، بے شمار نعمتیں عطا کی۔ فرمایا اس سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی اگر مجھ سے محبت کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کی محبت کی طرف لے کر جائے گی۔ وہ جو میں نے بات آغاز کے اندر کہی کہ اللہ رب العزت نے جب بھی ایمان کی کوئی بات کہی، ایمان کی، تو وہ قرآن مجید کے اندر کل کہہ کر کہی۔ جب عقیدہ توحید بیان کیا فرمایا قل هو اللہ احد، لوگوں ہے تو وہ اللہ ایک، لیکن یہ خبر میں زبان مصطفیٰ سے دے رہا ہوں، اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کے ساتھ آؤ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر بارگاہ رب العزت تک جانا چاہتے ہو، اللہ سے محبت اور اس کا قرب چاہتے ہو، تو اس کے لیے در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا۔ فرمایا کہ اللہ سے محبت چاہتے ہو، فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ میری محبت تمہیں اللہ کی محبت عطا کرے گی۔ اور پھر فرمایا میرے اہل بیت سے میری خاطر محبت کرو، یعنی اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اہل بیت سے محبت کرو، یعنی ان کی محبت تمہیں مجھ تک لے کر آئے گی اور پھر میری محبت تمہیں خدا تک لے کر جائے گی۔ یہ واسطہ اور وسیلہ اور طریقہ کار ہے۔ پھر دیکھیے آج کے اس دور کے اندر جو میں نے بات کہی کہ ہم آقا علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر کریں اور ان کا کوئی نعرہ لگائیں، ترانے گائیں، ان کے یوم ولادت کو سیلیبریٹ کریں، یا ان کے یوم وصال کے اوپر ہم ان کے عرس کریں، ان کے دن منائیں، تو رفض کا فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ہو گیا ہے، یہ تو رافضی ہو گیا ہے، یہ تو ان کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یاد رکھیے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا اور ہر دم ان کا ذکر کرنا یہ رفض نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ عین ایمان ہے۔ رفض تب ٹھہرتا ہے کہ اگر بندہ آقا علیہ السلام کے اصحاب پر سب و شتم کرے، یہ فرق ہے۔ حضور کی اہل بیت کی محبت کا دم بھرنا، ان کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ رفض نہیں ہے۔ رفض آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے کا نام رفض ہے۔ یہ فرق ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کے اصحاب پر سب و شتم نہیں کرتا، ان کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن کثرت کے ساتھ حضور کی اہل بیت کی محبت کا ذکر کرتا ہے، تو پھر جان لیجئے یہ رافضی نہیں ہے، یہ اہل محبت میں سے ہے، یہ اہل مودت میں سے ہے۔ اب جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضرت عباس حضور کے چچا فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے وہ باہم گفتگو رہتے، اور پھر جب ہم ان کے قریب ہوتے تو وہ اپنی گفتگو کو روک دیتے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے شکایت عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ یہ لوگ جب ہم ان کے سامنے جاتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میری اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو کو روک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک ان سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ یہ ایمان کی ضمانت ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت بھی کریں اور ان کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کریں، یعنی ان کے ذکر سے روکا نہ جائے۔ اس دور کے اندر وہ لوگ منافق جو تھے وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کو دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ آج لوگ جو اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہیں ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، یا ان کو دیکھ کر ذکر خاموش اختیار کر لیتے ہیں، یا ان لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو جان لیجئے یہ ساری علامتیں وہ ہیں کہ ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اگر ایمان کی پختگی اپنے دل کے اندر چاہتے ہیں تو پھر آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر مضبوط کرنا ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی نے اسی طرح حضور کے اہل بیت سے متعلق کچھ کہا تو آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور اب یہ بات کہ آقا علیہ السلام کی محبت اہل بیت کی محبت ہمیں کیا فائدہ دے گی۔ وہ آقا علیہ السلام کا اپنا نسب مبارک ہے، اس نسب کا خود ان لوگوں کو کیا فائدہ ہے،
اور پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کا ذکر کرنے والے، ان کو کیا فائدہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق قیامت کے روز ان کی قوم کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ حضور کا نسبی تعلق ان کی قوم کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم بے شک میرا نسبی تعلق دنیا و آخرت میں آپس میں باہم ملا ہوا ہے، دنیا میں بھی ملا ہوا اور آخرت میں بھی ملا ہوا ہے۔ حضور نے ایک اور روایت کے اندر فرمایا کل حسب و نسب، اور ایک روایت میں فرمایا کل سبب و نسب ینقطع الی یوم القیامہ، ہر نسب اور ہر سبب وہ قیامت کے دن منقطع ہو جانے والا ہے، الا سببی و نسبی، سوائے میرے سبب اور میرے نسب کے، وہ قیامت کے دن بھی قائم رہنے والا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا، اور جب تم آ گئے تو ایک آدمی کہے گا یا رسول اللہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا فلاں بن فلاں کہنا پایا ثبوت کو پہنچے گا، نسب تو تحقیق اس کی پہچان میں نے تمہیں کرا دی، لیکن تم میرے بعد احداث کرو گے اور الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی میری اہل بیت کے ذکر سے اور ان کی محبت سے تم دور ہوتے چلے جاؤ گے، تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ اس کی خبر آقا علیہ السلام نے دی ہے۔ تو یاد رکھیے آج کے اس دن کے دور کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر واجب کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل کے لیے، میری اہل بیت کے لیے بہترین ہو، یعنی خیر ہونے کا اور بہترین ہونے کی بھی سند اسی کے پاس ہے جو آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے لیے خیر ہے۔ پھر ایک روایت جس کا ایک حصہ ہم سنتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، بچے کی زبان کے اوپر یہ جملہ جاری ہے